السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نئی ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر میری کہانیاں، میرے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک اور نئی ناول۔ اس ناول کا نام ہے عشق کی انتہا، اسٹاؤنڈنگ ریڈنگ مٹیریل کی طرف سے، اور یہ ناول مجھے کسی نے ریکویسٹ کی ہے میرے چینل پر، تو میں شروع کرتی ہوں۔ عشق کی انتہا پارٹ 1۔ ایک کالی گھنی رات تھی، وہ کالے بادلوں کے نیچے دھیمی دھیمی اپنے قدم لے رہی تھی۔ ایک آواز آنے پر اس کی روح کانپی، اس کا حلق بند ہو گیا اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگی۔ اس لڑکی کی معصوم آنکھوں میں خوف کا ڈراؤنا منظر چھایا ہوا تھا اور وہ خود کو ڈر سے سما نہیں پائی تھی۔ آخر کو اس کی موت ہو گئی۔ یہ ایک کہانی ہے روزوٹ کالج کی، جہاں پر ایک رات اسکول بون فائر تھی۔ ایک نیا لڑکا جس کا نام کومیل تھا، اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ تھیں۔ اس لڑکے کا لباس بے حد مختلف تھا، اس کے بال بھی بے حد الگ تھے اور اس کی رنگت میدے جیسی سفید تھی۔ ہونٹ ایسے تھے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ بلا شبہ وہ انسانی مخلوقات سے الگ لگ رہا تھا۔ گزرتے شاگرد پارٹی کا لطف لینے کے ساتھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تکتے جا رہے تھے، جبکہ وہ سب سے بے نیاز گلاس ہونٹوں سے لگائے مشروب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تاہم بون فائر کا سماں تھا۔ اتفاق تھا، اس کی آمد کے بعد ایک لڑکی اس دنیا سے روانہ ہو گئی، اور ایک خوفناک چیخ آنے پر سارے لوگ چھت کی رخ لے لی۔ پارٹی کی انتظامیات کو اس حادثے نے خوفزدہ کر دیا۔ اسکول کی پرنسپل آئی اور یہ معاملہ کچھ دیر کے لیے تھم گیا، اور 2 ہفتے تک اسکول بند رہا۔ آفٹر 14 days۔ میرا یار علینا، اس دن کے حادثے نے میری نیندیں اڑا دی۔ اتنا خوفناک منظر میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ علینا: ہاں یار، اس لڑکی کی آنکھیں بالکل لال تھیں جیسے خون بڑھا ہوا ہو، اور اس کے جسم پر کئی نشان تھے، اور میرے خیال سے کسی جانور نے اسے کاٹا تھا۔ میرا: لینا، یہ ناممکن ہے۔ ہمارا روز ووڈ کالج شہر کے اندر ہے، اور یہاں کوئی جانور کیسے آ سکتا ہے؟ جاہل، تھوڑا دماغ پر زور تو ڈال۔ علینا: اس کی بات چھوڑو، کومیل کی بات کرو۔ یار، وہ بندہ اتنا گورا چٹا ہے، میں اس کو دیکھ کے مدہوش ہو گئی۔ کتنا خوبصورت ہے نا؟ میرا: ہاں ویسے ہے تو۔ وہاں دیکھو، لڑکوں نے اتنی بھیڑ کی کھڑی کر رکھی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ لڑکوں نے ایک معصوم سی نئی لڑکی کو گھیر کر رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی ایک دم سادہ تھی، نہ کوئی نخرہ، بس سر سے لے کر پاؤں تک معصومیت اور ایک کالے رنگ کے حجاب میں ملبوس تھی۔ اس نے گلے میں ایک خوبصورت چین پہنی ہوئی تھی جس میں ہاف مون لٹکا ہوا تھا۔ بھیڑ سے نکلنے کے بعد وہ لڑکی اپنی کلاس کی طرف گئی، پر راستے میں اس کو کومیل مل گیا، وہ لڑکی جس کا نام اریبا تھا۔ پیر پھسلنے پر وہ اس کی باہوں میں جا کر گر پڑی۔ ان دونوں کی پلکیں ایک دوسرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ کومیل بنا پلک جھپکائے اسے تک رہا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے دل نے ایک بیٹ محسوس کی تھی، اور اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ کومیل کو اس وقت ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس منظر میں کھویا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں کہیں سے آوازیں گونجی: چھوڑو اسے، دور ہٹو اس سے، یہ تمہیں تباہ کر دے گی۔ وہ ان آوازوں میں کھویا ہوا تھا جب ایک سریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی: اریبا، چھوڑیے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ کومیل: تو چھوڑ دیتا ہوں، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اریبا: آپ نے مجھے گرایا کیوں؟ وہ تنفن کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کومیل: میری مرضی۔ اس کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ اریبا غیر محسوس انداز سے پیچھے ہٹی، اسے کومیل کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک دونوں اس آواز پر چونکے۔ گل بھائی: بچوں جلدی آؤ، نئی پرنسپل میم نے باہر بلایا ہے۔ میرا: نئی پرنسپل؟ علینا: واٹ ایور! باہر ایک نئی پرنسپل تھی، مس ریما۔ اس کی آنکھیں بھی بالکل لال تھیں، کالا جوڑا پہنا ہوا تھا اور کافی لمبی ہیلز تھی اس کی۔ جماعت دہم کے 2 لوگ بڑی کشمکش میں گھرے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نئی پرنسپل کومیل کی ماں ہے، اور یہ سوچنے والی بات تھی۔ کچھ دیر کے بعد کینٹین میں ہیڈ گرل زوبیا
یار بی ریڈی، آج لاسٹ دن ہے پلے کا فارم جمع کرانے کے لیے۔ کومل کے دوست اس کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ بھی حصہ لے اور اریبہ کی خواہش تھی کہ وہ اس میں حصہ لے۔ دونوں فارم جمع کرانے کے لیے گئے۔ کومل: تم یہاں کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ وہ لائن میں کھڑا تھا جب اریبہ تیر کی طرح اس سے پہلے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کومل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ لڑکی اس کے لیے خطرہ تھی۔ وہ باقاعدہ اسے دیکھتے ہوئے گررایا۔ اریبہ: آپ کی ہمت کیسے ہوئی کسی لڑکی کو بے وجہ تنگ کرنے کی؟ کومل: سنو لڑکی، اپنی حد میں رہو اور دور رہنا مجھ سے، ورنہ جل کے راکھ ہو جاؤ گی۔ وہ انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کرنے لگا۔ اریبہ: آپ ایک نمبر کے کمظرف، آوارہ اور بدتمیز انسان ہیں، بلکہ آپ تو انسان ہی نہیں ہیں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ کومل: ہاں، میں انسان نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ سجی۔ یہ سن کر اریبہ کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ اس کا پورا جسم ہولے سے کپکپانے لگا۔ کومل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اریبہ: مجھے چھوڑیے، مجھے جانا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کومل خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا، پر اریبہ نے ایک چیز کا معائنہ کیا کہ اس کے ناخن زرد رنگ کے جیسے تھے اور بہت بڑے اور نوکیلے تھے۔ وہ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں میں چبھ بھی رہے تھے۔ اریبہ کی دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اسے کومل کی آنکھیں کیا بلکہ اسے پورے کومل سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ اچانک گل بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ کومل بابا، پرنسپل صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ کومل: آپ جائیے، میں آ رہا ہوں۔ وہ اریبہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اریبہ پیون کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس میں چلی گئی۔ فارم جمع کرانے کا اس نے کل پہ ڈال دیا۔ آج اسے کومل سے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا پورا جسم کانپ کر رہ گیا۔ کومل پرنسپل کے آفس میں چلا آیا۔ پرنسپل نے کہا: کومل، یہ تم کیسی بےہودگی والی حرکتیں کر رہے ہو؟ ہم کس مقصد سے یہاں آئے ہیں، تمہیں یاد ہے نا؟ کومل نے جواب دیا: جی امی، مجھے سب اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو اپنی نفس کو اپنی قابو میں رکھو۔ کومل مٹھیاں بھیجے ان کی بات سن رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ 370 سال پہلے کی بات؟ میرے ذہن میں آج تک وہ بات حفظ ہے، چاہ کر بھی میں اسے بھول نہیں پاتی۔ خوفناک اندھیری رات تھی۔ وہ جانوروں کی دہاڑیں پورے کالے سیاہ جنگلوں میں گونج رہی تھی۔ میں اپنی مجبور ہاتھوں میں تمہیں لیے ایک جنگل میں جا پہنچی۔ تم اس وقت محض ایک دودھ پیتے بچے تھے اور اس قاتل قبیلوں کے سائے سے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے خطرے کی طرف بڑھ گئی۔ پر مجھے نہیں پتا تھا اس دن کا کارواں ہماری پوری زندگی کے معنی بدل دے گا۔ جب میں جنگل کے اندرونی حصے میں تھی، ایک کالے گھنے درخت کے نیچے تمہیں اپنی باہوں میں لیے بیٹھی تھی، تب اچانک ایک تیز نور میرے سامنے آیا اور ایک وہاں پہ کالے رنگ کی ساجھی ہوئی شیشی پڑی تھی۔ ہم دونوں کے گلے خشک ہو چکے تھے، پاؤں نے جواب دے دیے تھے، سر بھی بحال ہو رہا تھا، تو اس شیشے میں پڑی پانی کو میں نے اپنے گلے میں اتارنا بے حد ضروری سمجھا، اور وہ اہم بھی تھا۔ جب میں نے وہ تیزابی پانی ہم دونوں کو پلایا، ہمارے کالے بڑے دانت ہمارے منہ کے اندر سے نکلے، ہماری زبان سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں اور ہمارے ناخن کسی بحیرہ جیسے بن چکے تھے۔ پاؤں بھی جانوروں کی خال جیسے ہی لگنے لگے تھے۔ تاہم میں سمجھ گئی کہ ہم اس دنیا کے باقی مخلوقات جیسے ہرگز نہیں ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ خدا کا کوئی عذاب ہے جو زندہ رہتے ہم کو ملا ہے اور ہماری زندگی کو گھر کر لیا ہے، اور ہم ایسی مخلوقات ہیں جس کو ویمپائر کہا جاتا ہے۔ ہم وہ مخلوق ہے جو پانی کے بدلے خون پیتی ہے، کھانے کے بدلے انسان کھاتی ہے اور اپنے دشمنوں کی خال اتار دیتی ہے۔ ہاں امی، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنا مقصد ہر قیمت پر پورا کریں گے اور اپنا بال بھی باقی نہیں ہونے دیں گے۔ دونوں ماں بیٹے شیطانی انداز سے تہیکی مرنے لگے اور کوریڈور سے الینا نے ان دونوں کی شائستہ گفتگو سن لی۔ الینا ایک دم چونک گئی، مانو کہ اس نے کوئی عجیب سی باتیں سن لی ہوں۔ اس کی آنکھیں ایک دم سیاہ ہو گئی، وہ بالکل حیرت میں تھی اور وہ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگی۔ اس کی آہٹ نے دونوں ماں بیٹے کو چوکنا کر دیا اور ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کسی نے ان کی گفتگو کا معائنہ کر لیا ہے۔ اپنے راز کو تسلسل راز رکھنے کے لیے اس لڑکی کا مرنا بے حد ضروری تھا۔ کومل اپنے اصلی روپ میں آیا، اس کے دو بڑے جبری دانت منہ سے نکلے، آنکھیں ایک دم لال، ناک ایک دم پیلی ہو گئی، اس کے پاؤں جانور سے بھی بدتر ہو گئے، اس کے ناخن مانو بحیرہ جیسے تھے اور اس کی دہر کسی شیر سے کم نہیں تھی۔
کومیل رفتار سے بھی زیادہ تیز اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ آخر کار اس نے الینا کو اسکول کے پچھلے حصے میں درخت کے نیچے پکڑ لیا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی اور وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کو اندیشہ ہو گیا کہ اس کی زندگی بھی بے حد خطرے میں مبتلا ہے۔ آخر کار تم یہاں پکڑی ہی گئی ہو۔ الینا نے خوفزدہ ہو کر منہ سے 2 الفاظ نکالے۔ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کومیل نے شیطانی مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم اب میری گرفت سے کہیں نہیں جا سکتی۔ آخر کار اس لڑکی نے بہت گڑ گڑایا اور کومیل کا وہ روپ دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی۔ پر کومیل نے اپنی نوکیلی دانتوں سے اس لڑکی کو کاٹا اور مکھی کی طرح پاگل انداز میں اس کا خون پینے لگا۔ کچھ دیر بعد اریبہ گھر روانہ ہوئی تو اس نے راستے کے بیچوں بیچ الینا کی لاش دیکھی۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے، اس کا گلا خشک ہو گیا اور اس کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے اور وہ یہ سب بتانے کے لیے اسکول کی طرف بھاگنے لگی۔ پر اچانک سے کچھ کالے چمگادڑ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ بہکی ہوئی تھی اور وہ بہت تیز بھاگنے لگی۔ بے حد سکھ اور بہت زیادہ کالے چمگادڑ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جنگل میں جا پہنچی تھی اور بھاگتی ہوئی ایک درخت سے جا لگی اور گر پڑی۔ وہ وہاں اکیلی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ نہ کوئی اس کا رشتہ دار تھا، نہ کوئی خیر خواہ۔ وہ وہاں بے بس تھی اور بے ہوش تھی۔ اور اچانک بیچ رات کو جنگل میں جب چمگادڑ اور کئی سانپ تھے تو اس کی آنکھیں کھلی اور اچانک سے اس نے کومیل کو اپنے بغل میں بنا شرٹ کے دیکھا۔ اریبہ بے حد ڈر گئی۔ وہاں پر کومیل نے لکڑیوں کو لا کر آگ جلائی ہوئی تھی اور سردی کی وجہ سے اس نے اپنی شرٹ اریبہ کو پہنا دی تھی۔ وہ کومیل کی باہوں میں تھی۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کو تک رہے تھے، مانو جیسے کوئی گہرا رشتہ ہو دونوں کے بیچ۔ ایسا لگا جیسے لمحے وہیں تھم گئے تھے، وقت رک گیا تھا، ہلچل بند ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے میں مدہوش ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے پوری رات کھلی شمیم اور شجاور موسم اور خطرناک جانوروں کے بیچ بتائی۔ صبح جب دھوپ کی کرنیں ان کے چہرے پر جا گری تو ان دونوں کی آنکھیں کھلی۔ دونوں ایک دوسرے کے کندھے پر کندھا رکھ کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر اطمینان سے آرام کر رہے تھے۔ اچانک وہ اٹھے اور جنگل سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ صبح کا وقت تھا۔ وہ دونوں کل رات سے بھوکے تھے اور گلا ایک دم خشک ہو گیا تھا، ہونٹ بالکل سوکھ گئے تھے، پر انہیں وہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ پر ایک چیز تھی جس نے اریبہ کو خوفزدہ اور شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اریبہ گھر گئی اور وہ سوچنے لگی، ایسا نشان کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ ہلال جیسا نشان اس کی پیٹھ پہ بنا ہوا تھا، ایک دم ڈراؤنا سا تھا۔ مجھے اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ اچانک اریبہ کو ایک خیال آیا۔ اس کی ماں نے اس کو ایک کتاب دی تھی جس میں بڑے سے نشان کا ذکر کیا گیا تھا۔ اریبہ دھیمی سی آواز میں پڑھنے لگی، یہ ہلال کا نشان جس کے جسم پہ بنا ہو وہ ایک عجیب مخلوق ہوتی ہے جس کو ویمپائر کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے خون پیتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے ہر حد سے گزر سکتے ہیں۔ ہر چاند گرہن کی رات ان کی شیطانی طاقتیں دگنی ہو جاتی ہیں، البتہ یہ دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ ان کے ہم نوا اور ہمسائے بھی ہوتے ہیں جن کو بحیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اریبہ یہ پڑھ کر ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس معصوم کے پاس سے الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے ان سے بچنے کا سوچا، پر اس کتاب سے وہ پنہ غائب تھا۔ اریبہ اس کی وجہ سے بہت ہی افسوس میں تھی۔ اس کو کالج جانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، پر اس نے ہمت کی اور کالج گئی۔ کالج سین۔ یار صبح سے الینا نہیں دکھی۔ اس کے گھر پر بھی کال کی۔ اس کی اماں بول رہی تھی وہ کل سے گھر نہیں آئی اور انہوں نے وہ پریشانی ظاہر کی۔ یار میں بھی بہت پریشان ہوں عابد، فکر نہیں کرو یار، یہی کہیں پارٹی میں چلی گئی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ دیکھو تو
مائل اور اریبہ دونوں ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اریبہ نے من ہی من میں سوچا کہ کومیل اس کو خوفناک نظروں سے تسلل غور کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چوکنی ہو گئی۔ اچانک سے دھیمی دھیمی قدم لے کر کومیل اس کے پاس آیا اور اریبہ کو اس کی کلائی سے پکڑ کر اس کو کالج کے خالی کمرے میں لے گیا۔ اریبہ: چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے کمظرف انسان۔ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے؟ کیا آنکھیں سفید ہو گئی ہے؟ کیا جاہلانہ حرکت ہے؟ کومیل نے اس کی کونی سے پکڑ کر اس کو دیوار تک لگایا اور اس کے قریب گیا۔ رفتہ رفتہ ہوائیں تھیں اور دونوں مدھم سانسیں لینے لگے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فنا ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں اپنے ہاؤزون میں نہیں۔ کومیل اریبہ کی آنکھوں کی کشش ایک میں مدہوش ہو گیا اور کومیل نے اریبہ کے کانوں پر ہلکی آواز میں کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اریبہ اس وقت گھر میں بیٹھی کسی اور خیالات میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ اس دن کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کومیل نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ کیا وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا خدایا مجھے کوئی راستہ دکھاؤ۔ اس دھوپ چھاؤ جیسے انسان کو سمجھنا میرے بس میں نہیں۔ اچانک ایک خیال کے تحت اس کی سانسیں تھم گئی۔ انسان؟ نہیں، مجھ سے ایک ایسی مخلوق پیار کرتی ہے جو انسان نہیں اور جس سے دنیا کو خطرہ ہے؟ میں کیسے ایسے شخص کے بارے میں سوچ سکتی ہوں؟ اپنی زندگی میں شامل کرنا؟ ناممکن، یہ ناممکن ہے۔ یا اللہ، کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ اس کے اندر کیسی کشش ہے۔ جب بھی وہ میرے قریب آتا ہے میں ایک دم خاموش ہو جاتی ہوں۔ میرا دل تیز رفتار سے دھڑکنے لگتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں۔ کیا لگتا ہے وہ میرا؟ کوئی ہمنوا یا جان لینے والا؟ مجھے کوئی صحیح رخ دکھاؤ میرے اللہ۔ کچھ دیر بعد اریبہ لال جوڑا پہن کے سج سنور کر ہاتھ میں لال پھول لیے گھر سے نکلی۔ آج ویلنٹائن ڈے تھا۔ جب وہ کالج پہنچی تو اسے اپنے پیچھے سے کومیل کی آواز سنائی دی۔ کومیل اس لڑکی کی پشت دیکھ رہا تھا جس کے لمبے بال اس کی کمر کو ڈھکے ہوئے تھے۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ چہرے پہ پڑتے بالوں کو پیچھے کر رہے تھے۔ وہ اریبہ کی خوبصورتی دیکھ کر ایک دم فنا ہو گیا۔ وہ ایسی گھما ہوا تھا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو، نہ ہوش تھا نہ کچھ، بس وہ اریبہ کو تکے جا رہا تھا۔ اور وہاں دوسری طرف اریبہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ مارنے لگ گئی۔ اس کی سہیلیاں اسے آج حجاب کے بغیر دیکھ کر کافی حیران تھیں، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں، سب چپ رہی۔ یار اریبہ، آج تم یہ لال گلاب کس کے لیے لائی ہو؟ کہیں یہ میرے کومیل کے لیے تو نہیں؟ نہ بابا، اس نفسیاتی کو یہ گلاب دوں گی؟ اپنے حواسوں میں تو ہو، یا دن میں گھڑے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ ہاں، ویسے بھی دور رہو، تم جلتی ہو میرے کومیل سے۔ اریبہ من ہی من میں سوچنے لگ گئی کہ یہ ایک انسان بھی نہیں اور میرا اس کے پیار میں پڑ گئی۔ اریبہ کن خیالوں میں ہو؟ کچھ نہیں یار، بس امی کی یاد آ گئی۔ ہینگ آن، وہ دیکھو، ایک کالی بڑی سی گاڑی۔ کہاں؟ ہمارے کالج میں؟ وہ ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ ہاں یار، کیا خوبصورت لڑکا لگ رہا ہے۔ میرا اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی کار سے نکلا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ دماغ صحیح ہے؟ وہ اسے گھور کے بولی۔ یار میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ہٹو، مجھے خود دیکھنے دو۔ اریبہ اسے ہٹا کے خود دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو اہل ہے۔ اریبہ خوشی سے چہک اٹھی۔ اریبہ تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے اہل سے جا کر لپٹ گئی۔ اہل، یار میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ارے جانتا ہوں میری جان کہ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈال کر بولا۔ ان دونوں کے بغل میں کومیل کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر کومیل کے ہوش اڑ گئے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ اپنے دانت باہر نکالنے لگا، پر اس کی ماں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور ہر چیز پر نظر رکھ رہی تھی اور اس نے کومیل کو سنبھال لیا۔ دوسری طرف اریبہ اور اہل سب سے بے نیاز ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ یار اریبہ، مجھے اپنے دوستوں سے تو ملاؤ۔ ہاں ضرور۔ اریبہ اتنی خوش تھی کہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ یہ میرا ہے، میری دوست، اور میرا یہ میرا پڑوسی تھا اور یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میرے سب سے قریب۔ اوہ اچھا، لیکن تم بہت ہینڈسم ہو۔ آر یو سنگل؟ اہل کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میرا بولی۔ اریبہ تمہاری دوست بہت
बहुत मजाक किया है, चलो। अहल को ये बेबा की लड़की एक आंख ना भाई। अरीबा ज़रा बात सुनो, वो लड़का कौन है जो तुम्हें कब से घूरे जा रहा है? जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ उसकी आंखें तुम पर ही टिकी हुई है। मैं उसको देख कर आता हूँ। उसकी आवाज़ में अरीबा को वाज़ेह गुस्सा नज़र आया। अहल छोड़ो यार, पागल है वो लड़का। उसके बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। कोमेल को देखकर एक बार फिर वो खौफ के साए में लिपट गई। कोमेल की सर्द आंखें अरीबा के हाथ पर टिकी हुई थी, जिसमें मजबूती से कोमेल का सफ़ेद हाथ थामा हुआ था। रुको, मैं उसे थोड़ा ठीक करके आता हूँ। अहल कोमेल की तरफ बढ़ गया। अरीबा ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। अहल, ओ हेलो भाई साहब, कहाँ खोए हुए हो? क्यों देख रहे हो अरीबा को? वो उसे कहर बरसाती नज़रों से घूरता हुआ बोला। कोमेल मुसलसल अरीबा को देखे जा रहा था। उसे अहल की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोमेल को अरीबा के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर गुस्सा आ रहा था। वो अरीबा के डर से वाकिफ़ था और जल्द ही उसकी सोच को हकीकत में बदलना चाहता था। उस अहल को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। कोमेल ने मुट्ठियां भींच के सामने खड़े अहल को देखा और सर्द लहजे में गोया हुआ, नए बनकर रहो और ज़रा अरीबा से दूर रहो, वरना। वो उंगली उठा के उसे तंबीह करता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि अहल एकदम हैरान रह गया। उसके अल्फाज मुंह से अदा नहीं हो रहे थे। किसी लम्स को कंधे पर महसूस करते हुए वो पीछे मुड़ा। यार अहल, मैंने बोला था ना, ये लड़का एकदम पागल है और कमज़र्व भी है। खुदा न खास्ता ये तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? ये बहुत ख़तरनाक है। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये लड़का कब से तुम्हारे पीछे है? अहल घूर के उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। जब से मैं इस कॉलेज में आई हूँ तब से, वो नज़रें चुरा कर कहने लगी। उसको सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपना गुस्सा काबू करते हुए बोला। नहीं प्लीज़, कुछ नहीं करना। अरीबा की घबराहट उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर कतरों के मुसलसल गिरने से पत्तों पर सुराख हो सकता है तो ये कौन सी बला है? दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की क्लास लेने चले गए थे, लेकिन उस दिन प्रोफेसर ने छुट्टी कर दी और सारे लोग क्लास में बैठे रहे। अरीबा और अहल एकदम नज़दीक बैठे हुए थे। दोनों अकेले अकेले एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लास में वो अकेले ही बैठे हैं। आज अरीबा कितने दिनों बाद हंसी थी। उसकी हंसी पूरी क्लास में गूंज रही थी। कोमेल उनकी नज़दीकियाँ देखकर हसद की आग में जलता रहा। उसकी नसें माथे पर उभरने लगी। आखिर कब तक वो गुस्से को काबू करता? सिर्फ अपनी माँ की वजह से चुप था, वरना तो वो उसी वक्त अहल की गर्दन उखाड़ देता। उसने अपनी लहू रंग आंखों से कुर्सी को घूरा जहाँ अहल बैठा था, और अगले ही लम्हे वो कुर्सी टूटकर अहल को ज़मीन बोस कर गई। अरीबा ने अचानक पीछे देखा तो वहाँ कोई न था। बस एक पल को उसकी पहलू से कोमेल की आवाज़ गूंजी, दूर रहो इससे, वरना इसकी मौत की जिम्मेदार तुम रहोगी। अरीबा ने सख्ती से आंखें मीच ली। अंधेरे घनी रात में अहल की लाश पेड़ से लटक रही थी। वो दरख्त के पास खड़ी अहल की लाश देख रही थी कि अगले लम्हे उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस हुई। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जिस्म मेरे कब्जे में है। तुम मुझसे जुड़ चुकी हो। अब चाह कर भी मुझसे खुद को जुदा नहीं कर पाओगी। आइंदा इसके करीब गई तो रोज़वुड में होने वाली मौतों की जिम्मेदार तुम होगी, और खुद मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाओ, लेकिन मेरी पहुंच से दूर नहीं जा सकोगी तुम। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है, और आखिर इसका सही हकदार भी तो मैं ही हूँ। कह कहो की आवाज़ से वो होश की दुनिया में लौटी। अहल नीचे गिरा हुआ था। सब उस पर हंस रहे थे। अहल जो वार्डरोब से एक अहम चीज़ ढूंढ रहा था, मुलाजिम के आने पर सख्त झंझला गया। साहब, दरवाजे के दहलीज पर किसी ने ये ख़त छोड़ा है। ओके, ये मुझे दो और तुम जाकर अपना काम करो। वो सख्त लहजे में गोया हुआ। जी साहब। मुलाजिम उसके तेवर देख के फ़ौरन कमरे से चला गया। ये किसका ख़त हो सकता है? ना नाम ना पता, कौन हो सकता है? अहल ख़त खोलते हुए खुद कलाम करने लगा। तुम अगर आज नहीं आए तो समझो अरीब आ गई। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी हिम्मत है तो शाम को आ जाओ रोज़वुड कॉलेज के पीछे। ये किसकी इतनी जसारत जिसने अहल को धमकाने की कोशिश की? उसे अंदाज़ा नहीं, उसने अपनी मौत को बुलाया है। तुम जो कोई भी हो, मैं आ रहा हूँ।
وہ خط کو مٹھی میں بھیجتا تیر کی رفتار سے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نکل گیا۔ اریبہ گھر پر اداس گمسم بیٹھی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا یہ میرا صرف وہم یا حقیقت ہے؟ وہ سر تھام کے بیٹھ گئی۔ ارے اے خدا، یہ کیسی کشمکش میں ڈال دیا مجھے۔ کیا سچ میں کومیل انسان نہیں بلکہ خونخوار جانور ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہے میرے مولا، مجھے کوئی راہ دکھا۔ اللہ، میں کیا کروں؟ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ سوچتے سوچتے اس کا سر درد کرنے لگا۔ پھر ایک سوچ بجلی کی رفتار سے اس کے دماغ میں آئی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور اس کتاب کا معائنہ کرنے لگی۔ وہ اب غور سے اس نشان کے بارے میں پڑھنے لگی۔ ویمپائرز مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، اچھے، برے، خون پینے والے، کچھ جنونی بھی ہوتے ہیں، جن کو محبت کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، جن کے لیے کوئی انسان بنا ہو۔ انسان بنا ہو؟ اریبہ نے تھوک نگلتے یہ جملہ پھر سے دہرایا۔ اسے کومیل کی حرکتیں یاد آ گئی۔ وہ اس کا بات کرنا تک کسی سے پسند نہیں کرتا تھا۔ اہل سے بات کرنے پہ کومیل نے کس طرح اسے نقصان پہنچایا تھا، یہ سوچتے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اریبہ چونکتے ہوئے آگے پڑھنے لگی۔ 4000 سال پہلے ایک ایسی پیار کی کہانی انجام پائی جس نے دنیا کو ہی ہلا دیا۔ وہ آگے پڑھنے لگی۔ یہ کہانی ایک ایسی مخلوق کی ہے جو اس دنیا سے کافی مختلف ہے۔ وہ شخص سب کی نظروں میں برا تھا۔ اس کی زبان کا ایک سخت لہجہ تھا، آنکھیں سرخ، گورا چہرہ اور سنہرے بال۔ یہ ایسا شخص تھا جو برا بھی تھا اور اچھا بھی تھا، لیکن کوئی اس کو سمجھ نہ سکا۔ پر قسمت کا کھیل دیکھو، اس عجیب مخلوق کو جس کو ویمپائر کہتے ہیں، اس کو ایک انسان سے پیار ہو گیا جس نے ویمپائرز کی دنیا میں تباہی مچا دی۔ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ وہ ویمپائر دیوانہ تھا اس معصوم پری کا جو بچوں کی سی معصومیت رکھتی ہے۔ وہ ویمپائر ابھی بھوک مٹانے کے لیے ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا جو کالج ٹرپ پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ گوری رنگت، سرخ ہونٹ، ملائم نازک سراپا جو کسی کو بھی دیوانہ کر جاتا۔ وہ ویمپائر رات کے اندھیرے میں اس سوئی ہوئی پری کو اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ تیز رفتار سے درختوں کو پھلانگتا ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ اس نازک لڑکی کو زمین پر لٹا کر وہ اس کی طرف جھکا تھا، لیکن چاہ کر بھی اپنے نوکیلے دانت اس کی سرائی دار گردن میں نہ گاڑ سکا۔ وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس کے وجود سے امٹتی خوشبو اس درندے کو مدہوش کرنے لگی۔ وہ اسے واپس چھوڑ آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس رات نے اس کی زندگی بدل دی، اس کا مردہ دل زندہ کر دیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ہر رات وہ اس سے ملنے جاتا جب وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہوتی۔ وہ درندہ اسے چھونا چاہتا تھا، لیکن اس کے گلے میں لٹکے لاکٹ نے اسے اس لڑکی سے میلوں دور کر دیا۔ پھر جب یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تب اسی کے ساتھیوں نے اس خوبصورت پری کو زندہ جلا دیا اور وہ بے گناہ لڑکی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ پھر اس ویمپائر نے بدلہ لیا اور ایک دنیا نے دیکھا وہ بدلہ ایک ایک کو اس درندے نے تڑپا تڑپا کے مارا۔ وہ درندہ ویمپائر کی دنیا کا بادشاہ بن گیا، پر اب کیا فائدہ؟ وہ اپنا انمول ہیرا گنوا چکا تھا۔ یہ دل پھر مردہ ہو چکا تھا۔ اریبہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ اس نے صفحہ پلٹ کر نام پڑھنا چاہا، پر یہ کیا، صفحہ خالی تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات تھی، آگے کے صفحے تحریر شدہ تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پروفیسر کا نمبر ملایا، لیکن اس سے پہلے ہی کھڑکی سے کوئی چیز آ کر بیڈ پر گری۔ اریبہ نے دیکھا وہ ایک خط تھا۔ اریبہ خط کھول کے پڑھنے لگی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اگر آج شام کو تم روز ووڈ کالج میں نہیں آئی تو اپنے عاشق اہل کی لاش دیکھو گی۔ اریبہ نے کانپتے ہاتھوں سے لیٹر کو مضبوطی سے پکڑا۔ خود کو سنبھالتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پرس لے کر نکل پڑی۔ اہل تم یہاں اس وقت؟ اریبہ اسے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ ہاں، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا۔ پہلے تم بتاؤ۔ اریبہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ دراصل کسی کا دھمکی سے بھرا خط آیا تھا کہ اگر میں یہاں شام کو نہیں پہنچا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ کیا اتفاق ہے، مجھے بھی ایسا ہی خط وصول ہوا۔ اریبہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن غور کرنے کی بات یہ تھی کہ ہمیں بلایا کس نے ہے؟ اہل کو پریشانی ہونے لگی۔ میں نے بلایا ہے تم عظیم چہروں کو۔ وہ قہقہا لگا کے ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی خاموش ماحول میں گونجی۔ اریبہ کو اس کی ہنسی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں ہوں کومیل، آ ہی گئے تم دونوں عاشق۔ اس نے سرد نظروں سے اریبہ کو دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ یہ کیا بیہودہ مذاق ہے؟ ہوش کے ناخن لو، کوئی عقل نام کی چیز ہے تم میں؟ اہل گھررایا۔ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ اہل کی آواز کافی بلند تھی۔ کومیل اسے نظر انداز کرتا اریبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہوتی ہو تو ہنستی ہو، مسکراتی ہو۔ پھیکا سا چہرہ کھل اٹھتا ہے، آنکھوں میں چمک بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟
اور مجھے دیکھتے ہی کانپ اٹھتی ہو؟ بولو، جواب دو، کیوں؟ کومل سرخ ہوتی آنکھوں سے گھرایا۔ اریبہ کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ وہ بمشکل بلک حلق سے کچھ جملے عطا کر پائی۔ شٹ اپ، منع کیا تھا نا؟ پھر کیوں بیٹھے تھے اس کے ساتھ؟ مار دوں اسے؟ پھر سدھر جاؤ گی نا؟ وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جیسے ابھی ان آنکھوں میں سے خون ٹپک پڑے گا۔ آخری فقرہ وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں میں ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ اہل کو کہاں گوارا تھا کہ کوئی اس کی دوست کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے۔ شکر مناؤ ابھی تک زندہ ہو، کومل نے اریبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت کچھ اسے باوقار کر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اریبہ کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ ان سب کے لیے تیار نہ تھی اور اس کے سینے چوڑے سے سینے سے آ کر ٹکرا گئی۔ اہل، اس کی گراہٹ نے وحشتناک خاموشی کو توڑا۔ بجلی کی تیزی سے اس نے اہل کو رابعہ سے الگ کر دیا اور پوری قوت سے اس کو لات ماری۔ اہل دور جا کر جھاڑیوں میں گرا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کو اتنی زیادہ طاقت ہے۔ اریبہ ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ایک اور منظر نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قریبی دوست اہل ایک لومڑی میں تبدیل ہو گیا جو کومل پر آ چمٹا۔ کومل بھی اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر بری طرح برس رہے تھے۔ اہل کا جگہ جگہ سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ اپنا کمزور لاغر وجود لے کر زمین بوس ہو گیا۔ اہل! اریبہ اہل کی طرف لپکی جو اب انسانی روپ میں آ چکا تھا۔ کومل پلیز اسے بچا لو، پلیز، یہ مر گیا تو تم اس کی فکر چھوڑ دو گی نا؟ نہیں سوچو گی نا اس کے بارے میں؟ صرف مجھے سوچو گی نا؟ مجھ سے پیار کرو گی نا؟ وہ آنکھوں میں جنونیت لیے اسے کہہ رہا تھا۔ اریبہ کو کومل سے کراہیت محسوس ہوئی جس کے ہونٹوں پر خون ہی خون تھا۔ دو دانت آگے کو نکلے چیخ چیخ کے اس کی اصلیت بیان کر رہے تھے۔ پلیز اسے بچا لو، پھر جو تم کہو گے وہی کروں گی، وعدہ، پلیز کومل۔ وہ کیسے اسے روتے دیکھ سکتا تھا؟ وہ اس کے قریب چلا آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم گھر جاؤ میری جان، یہ کل صحیح سلامت تمہیں کالج میں مل جائے گا، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ تمہارے آس پاس بھی بھٹکا تو وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کہتے ہی کومل اہل کو بازوؤں میں اٹھائے اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ اسے جاتے دیکھ بھی نہ پائی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔